عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے سمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وسع جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات ان کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باپ صلی علیہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام 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 ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے صدیق سید صدیق جو ماشاء اللہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے، اور ہم سماعت فرمائیں کہ اللہ پاک اس بچے کو بھی حافظ قرآن عالم دین بنائے انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جماعت المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جماعت المسلمین، میں نے جس آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، the آیت کریمہ which I have recited, Allah speaks about محبت. تو آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے، کچھ سننے سنانے سے پہلے آقا انعامدار مکی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، آئیے اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں آج تک جو بھی گیا خالی ہاتھ واپس نہیں آیا. آئیے اسی بارگاہ میں ہم سب اور آپ مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ قیلت پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی لیے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت تمہاری آل اولاد سے، تمہارے والدین سے، ہر چیز سے زیادہ تم جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک تمہاری محبت اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اسی لئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب تم فرما دو. اب اللہ کتنی شان سے، اللہ اگر چاہتا تو خود بیان کر سکتا تھا، لیکن اللہ بیان کروا کس سے رہا ہے؟ اپنے محبوب سے. کہ محبوب تم فرما دو، اے محبوب تم فرما دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو یا اللہ سے محبت رکھتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو مجھے فالو کرو. کس کو فالو کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اب جب ان کو فالو کرو گے تو پھر اللہ آگے فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا. So there is a condition. If you want the friendship of Allah subhanahu wa ta'ala, the condition is that the Muhammad Rasul sallallahu alayhi wa sallam, his love is compulsory. Without his love, without his muhabbat, your iman and your friendship with Allah subhanahu wa ta'ala is not acceptable. The second thing, Rasul sallallahu alayhi wa sallam muhabbat, his love is so important. کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں اور صوفیان اعظام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، ان صفتوں کے ساتھ حضور پہ ایمان لاؤ اور حضور سے محبت کرو. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، جو کوالٹیز ہیں،
جو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے، ان سب کے ساتھ حضور پر ایمان اور حضور سے محبت رکھو، تب جا کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا، تب جا کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ۔ ایک واقعہ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیہاتی religious صحابی، he came to Nabi sallallahu alayhi wa sallam, very famous hadith, maybe you have heard from many ulama kiram. تو وہ آتے ہیں، when he came to Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he asked one question, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mata sa'a, قیامت کب آئے گی؟ when is قیامت؟ when is قیامت؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ What you have prepared for the day of judgment, for the قیامت؟ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے کچھ الفاظ ہیں، کچھ لوگوں نے اس حدیث کے الفاظوں کو مکس کر دیا ہے۔ اس صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میری نماز مکمل ہے، نہ میرے روزے مکمل ہے، نہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اتنے صدقات کیے ہیں، اور یا رسول اللہ نہ میں نے اتنے جہاد کیے ہیں۔ Now some people have misunderstood this hadith. They said, well, the Sahabi came to Rasul sallallahu alaihi wasallam. He told Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, I never perform any salah. Ya Rasulullah, I never kept any fast. Ya Rasulullah, I never gave any sadaqat, any khairat in the path of Allah. Ya Allah, I never took part in jihad. So some people misunderstood this hadith. But wo Sahabi farmati, he said, Ya Rasulullah, I didn't perform so many salah because I'm old. Ya Rasulullah, I didn't give so many fasts because I'm old. Ya Rasulullah, I didn't give so much charity in the path of Allah because I don't have enough wealth. And Ya Rasulullah, I didn't took part in a jihad because I don't have that strength, that taqat, that power. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا ہے آپ کے پاس؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے صحابی جاؤ، تم جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑے ہو گے۔ The Sahabi said, Ya Rasulullah, only love Allah and Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And Ya Rasulullah, I only love, I don't have too much amal. I don't have too much amal, but I don't have too much actions, too much sunnah. But Rasul sallallahu alayhi wa sallam will farmate that I have only one thing which I love Allah and His beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, on the day of Qiyamah you will be with those people who love. So Hazrat Anas ibn Malik radiallahu ta'ala, this is the Ravi, this is the narrator of this hadith, and he mentioned, Hazrat Imam Bukhari radiallahu ta'ala mentioned that Hazrat Anas radiallahu ta'ala فرماتے ہیں کہ یہ جب ہم نے سنا, when we heard کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ ہم محبت رکھتے ہیں, تو حضرت انس فرماتے ہیں, حضرت انس پر تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی ایمان لانے کے بعد, اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کبھی خوشی نہیں ہوئی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سیم حدیث اس کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے. He got very happy. So Sahabi asked, why are you happy? He said, I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I love Abu Bakr and I love Hazrat Umar. تو میرا ایمان ہے کہ میں جن سے محبت کرتا ہوں کل قیامت کے دن میرا بھی ایمان اور میرا بھی خاتمہ ان کے ساتھ ہوگا. So Jamaat al-Muslimin, this message is very important. How much we should love Rasul sallallahu alaihi wasallam. How much we should love Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتا ہے. how much Allah subhanahu wa ta'ala love his Nabi sallallahu alaihi wasallam. The whole Quran, پورا قرآن حضور کی شان میں حضور پر نازل فرما دیا, اتنی زیادہ محبت فرماتا ہے اور اتنی زیادہ محبت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. حضور کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا, اتنی محبت کرتا ہے,
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. was crying too much. was crying. بہت زیادہ رو رہے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جبرائیل سے فرماتا ہے جبرائیل جاؤ اور میرے حضور رو رہے ہو اور فرمانا کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے. کیا فرمایا کہ حبیب اے جبرائیل ask my حبیب صلی اللہ علیہ وسلم that why he's crying and tell my حبیب صلی اللہ علیہ وسلم I know for what you crying. اگر کوئی شخص کوئی بچہ رو رہا ہے, if somebody's child is crying, right, اگر کوئی بچہ رو رہا ہے اس کو جا کے پوچھو کہ کیوں رو رہا ہے, تو باپ پوچھے الگ بات ہے, لیکن کسی اور سے پوچھوائے وہ الگ بات ہے, تاکہ اس کے دل میں اور حضور اور اس کی محبت پیدا ہو. تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہو, why are you crying. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آنسر ہوا امتی امتی امتی. what he says امتی, کہ میں امت کے خاطر رو رہا ہوں. I'm crying because of my ummah. I'm crying because of my ummah. So Hazrat Jibreel alayhi salam went back to Allah and he said, Ya Allah, your Prophet, your Habib is crying because of the ummati. Because of the ummati. Because of the ummah. Unki ummat ke liye ro rahe hain. تو اللہ کتنی حبیب سے محبت فرماتا ہے اور حبیب کے صدقے میں ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے. یہ سنو, اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جا کے میرے حبیب کو بتا کہ حبیب تو جس طرح چاہے گا اور جتنے چاہے گا ان سب کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا کر دوں. Go and tell my Habib, go and tell my Habib that oh Habib, as your wish I will forgive your ummati. And it is a mention in a hadith that on the day of judgment, on the day of Qiyamah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam will cry too much. He will be in the sajda, he will be in the sajda, and he will say only one word, ummati, ummati, ummati. Ya Rab ummati, Ya Rab ummati, Ya Rab forgive my ummah, Ya Rab forgive my ummah. Allah ke Habib sallallahu alayhi wa sallam, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سجدے میں سر رکھ کر امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں گے. اللہ نے حبیب, اللہ اپنے حبیب سے کہے گا اے حبیب سجدے سے سر اٹھاؤ, سجدے سے سر اٹھاؤ, اور فرمائے گا جی یا رسول اللہ اگر آپ کے امتی جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو بھی بخش دیا جائے. رائے کے دانے کے برابر بھی ان کے دل میں اگر ایمان ہوگا ان کو بخش دیا جائے گا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے اور پھر روئیں گے اور پھر امتی کی صدا لگائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اپنے حبیب کو کھڑا کرے گا, اے حبیب کھڑے ہو جاؤ, اور پھر پوچھے گا اے حبیب اور کیا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا اے حبیب اگر تیری امتیوں کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ پاک ان کو بھی بخش دیا جائے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے اور پھر کہیں گے, دعا کریں گے کہ یا رسول اللہ, یا اللہ رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے. پھر اللہ فرمائے گا اے حبیب تو کھڑا ہو جا, اے حبیب تو کھڑا ہو جا, اب مجھے بتا تجھے کیا چاہیے, tell me what you want. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یا اللہ اب اختیار مجھے دے دیا جائے. Give me all the rights, give me all the rights. کسی نے کیا خوب لکھا ہے, ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اور کالی کملی میں وہ جب آئیں گے, اور پھر کالی کملی میں وہ جب آئیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل دیا جائے گا, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رائٹس, سارے شفاعت کے رائٹس مل جائیں گے, تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد یہاں تک کہ آخری امتی
جو جہنم میں ہوگا اس کے بارے میں فرمایا جو جہنم سے آخری امتی نکلے گا وہ اتنا کالا ہوگا کہ دنیا میں کوئی ایسی کالی چیز نہیں ہوگی، اتنا کالا ہوگا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی بخشوا کر اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اس کو بھی بخشوا کر جنت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ How much we should love Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، how much we love۔ آج کا وہ وقت ہے، یہ دور ہے جہاں پہ ہمارے بچوں کے دلوں سے عشق رسول نکال دیا جاتا ہے، اور یہی وقت ہوا تھا، یہی دور تھا۔ ہندوستان کو آزادی ملنے سے پہلے یہ تبلیغی جماعت جو بنائی گئی اس کی پیچھے وجہ یہی تھی کہ باقاعدہ مولوی اشرف علی تھانوی کو اور رشید احمد گنگوئی کو انگریزوں کی طرف سے 25 روپیہ ماہانہ ملتے تھے۔ Every month they used to get 25 rupees salary. For what reason? The same reason, to take out the ishq and love and muhabbat for Rasul sallallahu alayhi wa sallam from the believers from the hearts of the believers. اور یہی آج چل رہا ہے کہ آج لوگ حضور سے محبت کرنا چھوڑ رہے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ میرے دوستو، go back to history and see how much the Sahaba Kiram used to love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urwa bin Mas'ud, he was the commander, or he was the jasus. He was a jasus. The Makkah people sent him go and see how they're preparing, how those MashaAllah, Maulana Fazil Hussain Sahab, Hafiz Shaykh Sahab آگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عروہ بن مسعود کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ حضور اور ان کے صحابی کیا کر رہے ہیں، جنگ کی کیسی تیاری کر رہے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود جب مکہ واپس آیا تو اس نے قسم اٹھائی، قسم سے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے راجاؤں کو دیکھا، لیکن جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھا ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف تھوک دیتے ہیں، صحابہ کرام اسی تھوک کو پکڑ کر اپنے چہرے پہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو ایک قطرہ بھی زمین پر گرتا نہیں بلکہ ہر قطرے کو لے کر اپنے جسم پر، اپنے منہ پر مل لیتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ کیا وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی خون کا قطرہ زمین پر گرنے دیں گے؟ یہ جنگ کرنا بے فضول ہے، جنگ کرنا بے فضول ہے۔ تو میرے دوستو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام کی زندگی اور صحابہ کرام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت فرماتے تھے۔ میرے دوستو، آج ہمارے سامنے اور سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی ناموس پر حملہ ہوتا ہے اور ہم مسلمان چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت کم مسلمان آواز اٹھاتے ہیں، اور جو آواز اٹھاتے پھر ان کے ساتھ بھی بدسلوکی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، یہ جو کچھ ہے ہمارے پاس، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ محمد اور آل محمد کا صدقہ ہے۔ آج جو کچھ ہم یہ سانس بھی لے رہے ہیں نا، میرے دوستو، ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر حضور کے اتنے احسانات ہیں جتنے ہمارے جسم کو اتنے بال بھی نہیں ہیں، اتنے حضور کے ہمارے پر احسان ہے۔ اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو ہم مسلمانوں کے، ہم ایمان والوں کی دلوں سے نکال دی جاتی ہے، اور کس طرح نکالی جاتی ہے؟ یہ سوشل میڈیا کے تھرو۔ کئی مرتبہ ایسے میسیجز آتے ہیں، کئی مرتبہ ایسے میسیجز آتے ہیں جس کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے، علماء سے رابطہ بھی نہیں کیا جاتا ہے، اور وہ بات جو حضور نے کبھی نہیں فرمائی، وہ بات لوگوں تک عام کی جاتی ہے، علماء سے کبھی رابطہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل دے دوں، جو فرماتے ہیں نا کہ آخر رمضان کے آخری جمعے کو جو 2 رکعت یا 4 رکعت نفل ادا کر دے، اللہ پاک اس کے ساری قضا نمازیں معاف فرما دیتے
अस्तगफिरुल्लाह। अरे कज़ा नमाज है, औलिया किराम पर, सहाबा किराम पर माफ नहीं हुई, सहाबा किराम पर कभी माफ नहीं हुई नमाजें, न कभी औलिया किराम पर माफ नहीं हुई। गौस पाक का वाकया सुना है ना आपने? गौस पाक एक मर्तबा पैदल चल रहे थे, शैतान बादल की शक्ल में आ गया और कहने लगा है गौस पाक आप थक गए हो, मैं अल्लाह हूं और आपकी सारी नमाजें और सारी इबादतें आप पर माफ हो गई। तो गौस पाक फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझे लगता है तू शैतान है, जब अंबिया किराम पर नमाजें माफ नहीं हुई तो मैं कौन हूं? तो मेरे दोस्तों इस तरह की बातें आती है और हम फॉरवर्ड कर देते हैं। मेरे दोस्तों इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क रसूल हमारे दिलों से निकाल दिया जाता है। इसी तरह सहाबा किराम का एहतराम और अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दी जाती है। मेरे दोस्तों अभी भी वक्त है कि जागो और अभी भी वक्त है अपने औलाद को इश्क रसूल सिखाओ, इश्क रसूल सिखाओ। हमारे कई बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर बैठे हैं, कभी कभी कहते हैं हम इनके पीछे नमाज पढ़ लेते, उनके पीछे नमाज पढ़ लेते। मैं ये अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो तुम्हारे बाप का गुस्ताख है या तुम्हारे बाप का कातिल है, क्या उसके पीछे आप नमाज पढ़ोगे? उनके पीछे कभी नमाज नहीं पढ़ोगे। जो तुम्हारे बाप की शान में गुस्ताखी कर दे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारे बाप से भी आला है, हर इंसान से आला है, हर सहाबी से आला है। तो फिर उनकी शान में गुस्ताखी होते हैं और हम किस तरह जाके उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं? तो मेरा मैसेज यही है, इस महफिल से इश्क रसूल लेकर जाओ, मोहब्बत रसूल लेकर जाओ और यही मैसेज हमें अपने औलाद को, अपनी नस्लों को सिखाना है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। यही मैसेज लेकर जाओ कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता जबकि तुम्हारे दिल में हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो और हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। मेरे दोस्तों ये मैसेज आप लेकर जाओ अपने नस्लों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी फैमिलियों के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बस अपने इस मौजू को इसी शेर पर खत्म करता हूं कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली रात है और माशाअल्लाह इसी तरह 10 रातों तक महफिल होती रहेगी। और आप जैसे कि आप नोटिस बोर्ड पे दे सकते हो डिफरेंट उलमाए किराम इंशाल्लाह, हमारे मेरे दोस्त हरदिल अजीज दोस्त मौलाना फैजुल हुसैन साहब भी इंशाल्लाह परसों संडे वाले दिन, इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन मौलाना फैजुल हुसैन साहब आएंगे। उसके बाद डिफरेंट उलमा डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। इंशाल्लाह मुफ्ती रईस साहब भी है, इंशाल्लाह वो भी बात करेंगे, इंशाल्लाह वो भी कुछ नसीहत हमें फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो आप भी आइए, अपने औलाद को भी लेकर आइए, अपने दोस्तों को भी लेकर आइए ताकि ये महफिलों में कुछ हम सीख कर जाए। देखो इतनी सर्दी है, बाहर इतनी सर्दी है, लेकिन फिर भी आपने इतना वक्त दिया अल्लाह के घर में, ये मेरे लिए नहीं दिया, आपने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दिया है ना। ये मेरी मोहब्बत में नहीं आया। अब कल भी आप जब आओगे उलमाओं की मोहब्बत में नहीं आओगे, आप किसकी मोहब्बत में आओगे? अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए आओगे। और जब अल्लाह और उसके रसूल राजी हो गए तो समझ लो हमारा बेड़ा पार है, दुनिया में भी हमारी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। तो मेरे दोस्तों अकेले ना आया करो, अपने फैमिलियों को भी लेकर आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी जो है ना न्याज का भी इंतजाम करते हैं, है ना। हमें फिक्र है आप लोगों की, हमें फिक्र है आप लोगों की, तो न्याज का भी इंतजाम किया जाता है ताकि हम ऐसा ना हो कि हम आपको भूखा भेजते, नहीं, कुछ खा के जाइए, अल्लाह और उसके रसूल का लंगर खा के जाइए, रसूल अल्लाह के नेमतें खाकर जाइए। तो मेरे दोस्तों यही बात कहने दे, अल्लाह पाक अपने मुकद्दस बारगाह में कबूल फरमाए। हम सबको अल्लाह पाक सच्चा आशिक रसूल, आशिक अहले बैत, आशिक सहाबा किराम, आशिक औलिया किराम बनाए। और ये साल जो शुरू हुआ है अल्लाह पाक हम सब के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर और बरकत वाला फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज शुएब साहब है और वो सलामी पढ़ेंगे और वहां फैजुल हुसैन साहब मुफ्ती रईस साहब इंशाल्लाह दुआ फरमाएंगे। सलाम व सलाम के लिए खड़े हो जाए। अल्लाह के पैगंबर हमारा सलाम लो।
صدقہ حسن حسین کا عطا کیجئے حضور صدقہ حسن حسین کا عطا کیجئے حضور اتنا contact me or Maulana Aslam Sahib, inshallah. Whatever you want to give for the niyaz, inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala accept and reward you and Allah grant barakah in your rizq, inshallah. Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, al-aqibatu lil-muttaqin, was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal-mursalin. Allahumma awfi thawaba ma qara'na ila jami'il anbiya'i was-salihin ya Rabbil Alamin, wa khasatan ila shuhada'i Karbala. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم انصر الإسلام المسلمين المظلومين المجاهدين في فلسطين وفي سائر العالم وفي كل مكان يا رب العالمين. يا إلهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکل حل کر شکے مشکل کشا کے واسطے، کربلا عید شہید کربلا کے واسطے، کربلا عید شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری لقادری اٹھا قدرت قادری قدرت ماں کے واسطے. یا اللہ عز و جل آج کی اس قسم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ذکر اہل بیت کو، ذکر شہداء کربلا کو اور کربلا والوں کی نام پر سجائی گئی اس 10 روزہ محفل کو یا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج اس کی پہلی شب گزری ہے اللہ کریم، اسلامی نیا سال ہمیں نصیب ہوا، ماہ محرم الحرام شریف کا چاند نظر آیا. یا اللہ کریم اس رات کے صدقے میں اور سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ رفقاء شہادت کے صدقے میں اللہ ہم سب کے لیے اس پورے سال کو خیر و عافیت والا بنا. پورا سال آنے والا گزرنے والا ہمارا دن اور رات مولا کریم صبح اور شام ہم سب کے لیے عافیت عطا فرما. ناگہانی آفتوں سے بچا، مہلک امراض سے بچا، مولا حادثات سے بچا، ایکسیڈنٹ سے بچا، چوری روبری ڈکیتی سے بچا. یا اللہ کریم ساؤتھ افریقہ میں بسنے والے پوری دنیا بالخصوص فلسطین، سیریا، غزہ اور جہاں جہاں مسلمان آباد اہل ایمان تیرا کلمہ پڑھنے والے، مولا کریم ان تمام کی ناگہانی آفتوں سے حفاظت فرما، ظالموں سے حفاظت فرما. اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین واذل الشرک والمشرکین. یا اللہ عز و جل حضرت قبلہ مولانا توفیق رضوی پٹیل صاحب نے جو کچھ واعظ و نصیحت فرمائی بڑی خوبصورت مولا جامع فرمائی، اور بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے، ہم سب کے لیے عشق محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جام بھر بھر کے پلایا.
یا اللہ کریم اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یہ محبت، یہ حضور کا عشق، یہ صحابہ کی وفاداری، یہ اہل بیت کی غلامی ہماری نسلوں کے دلوں میں جاگزی فرما دے. نسلاً بعد نسل، فرداً بعد فردن، مولا کریم ہماری آنے والی نسلوں تک یا اللہ کریم اس کو منتقل فرما دے. یا اللہ کریم یہاں حاضرین غائبین جتنے ہیں، جہاں کہیں بھی ذکر حسین اور ذکر اہل بیت اور ذکر کربلا سننے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، یا اللہ کریم ان تمام کو شہادت عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب فرما. یا اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما. بد عقیدہ اور جتنے بھی مولا کریم بد مذہب ہے تمام سے ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ. مولا جنہوں نے اہتمام کیا، جس طریقے سے بھی مولا کریم دام دین میں قدم سخن حصہ لیا، نیاز کا اہتمام کیا، ان تمام کے اہتمام کو، ان کی تمام کی محبتوں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے اور آپ بھی سن لیں اس بات کو کہ روزانہ خود بھی آنا ہے اور سب کو لے کر کے آنا ہے. ایسا نہیں اکیلا آنا ہے. یہ ٹھنڈی کچھ بھی نہیں ہے. کربلا کی ریگزار زمین پر تپتے ہوئے ریگستان میں آپ نے سنا کہ امام علیہ مقام نے اپنے پورے کنبے کو، قبیلے کو قربان کر دیا. ہم تھوڑی سی ٹھنڈ کی وجہ سے گھر میں بیٹھ جائیں گے اور یہ شکایت کریں گے، یہ کمپلین کریں گے یار بہت ٹھنڈ ہے، کہاں جائیں گے محفل میں، گھر بیٹھ کے سن لیں گے. تو پھر بتاؤ کہ اس قربانی کا کیا نتیجہ ہے؟ اس قربانی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے سجدے بچے ہوئے ہیں. تو برائے کرم کل سے جیوانی میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. آج ایک رات مس ہو گئی لیکن آج مس نہیں کی، الحمدللہ ہم آ گئے. آج ہمارا دل کیا، ہم سب نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، کہ سیدھا بہت چلتے. تو کل سے ہم بھی مصروف ہو جائیں گے، آپ یہاں مصروف رہیں گے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہے ذکر امام علیہ مقام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر.